الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا كبير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہمارے پردادا پیر حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرمایا کہ جب میں اپنے اندر کسی چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں تو پھر میں اس پہ واز کہتا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اس پر عمل کی۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب میری تشکیل ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ باتیں کہنی ہیں تو میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ طلباء آپ اہل علم ہیں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، جتنی آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اس کی نسبت سے فائدہ مجھے یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت میرے ذہن میں میرے دل پر کوئی ایسی بات القاء فرما دیں گے، ایسی بات ذہن میں ڈال دیں گے جس پر مجھے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور میں آپ حضرات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سارے حضرات توجہ فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے اللہ خالق ہیں، ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی ہر چیز میں آپس میں کچھ کشش رکھی ہے، ہر ایک چیز دوسری چیز کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ وہ کشش نباتات ہیں اس میں بھی ہے، اور وہ حیوانات ہیں اس میں بھی ہے۔ نباتات کے اندر جیسے آپ حضرات تھوڑا سا سمجھیں گے، جانتے ہوں گے، ایک چھوٹا سا آلہ ہے جسے کمپاس کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے قبلہ کس طرف ہے، قبلہ معلوم کرنے کا آلہ ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس کو زمین پر جدھر بھی گھما گھما کے رکھیں، ادھر ادھر جدھر بھی رکھیں گے تو اس کے اندر ایک سوئی ہوتی ہے اور اس پر سرخ نشان ہوتا ہے، تو وہ اس طرف جا کے رک جاتا ہے، وہ شمال کی طرف جا کے رکتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ شمال کے اندر مقناطیس ہے، اور اس سوئی کے ایک کنارے پر بھی مقناطیس لگا ہوتا ہے۔
آپ اس کو جہاں بھی رکھیں گے وہ گھوم کر ادھر ادھر پھر کر اس طرف آ کے رک جاتی ہے. تو یہ مقناطیس بڑا چھوٹے مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس کو کشش کہتے ہیں. یہ اپنی طرف جو کھینچ رہا ہے مقناطیسی قوت. مقناطیس اپنی طرف مقناطیس کو لوہے کو کھینچ لیتا ہے. یہ ہے کشش. اور یہ کیا ہے؟ مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز پیدا کر دی ہے. اور دوسری چیز، آپ حضرات کوئی بھی چیز یہاں سے اٹھائیں، پتھر اٹھائیں، مٹی اٹھائیں، اوپر پھینکیں، تو یہ جو اوپر جائے گی اوپر جا کر رک جاتی ہے یا نیچے آتی ہے؟ نیچے آتی ہے. اس کو بھی کشش کہتے ہیں، لیکن کشش ثقل اس کو کہتے ہیں. زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ کھینچتی ہے. اور ایک مد و جزر کا ایک نظام ہے سمندر کے اندر. آپ رات دیکھیں گے کہ جب چاند کی شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں تو سمندر کے اندر بالکل سکون ہوتا ہے. جیسے جیسے چاند بڑھتا جاتا ہے، 14ویں کا چاند ہے، تو سمندر کے اندر جو لہریں ہیں وہ یوں جوش مارتی ہیں. یہ کیا ہے کہ چاند کے اندر نظام ہے کہ وہ پانی کو اپنی طرف یوں کھینچ رہا ہوتا ہے. جیسے وہ کھینچتا ہے تو یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، اور انہی دنوں میں عموماً طوفان آتے ہیں. یہ چاند پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ اس کو مد و جزر کا نظام کہتے ہیں. اور یہ ہے مخلوق حیوان نباتات سمجھ لیں. چاند سورج ہر ایک طرف اپنی طرف کھینچتا ہے اس کو. اور اس سے آگے چلیے تو اس سے اگلی قسم ہے حیوانات. یہ تو وہ چیزیں تھیں جس کو سب لوگ بے جان کہتے ہیں. اب ہے آگے جاندار. جانداروں میں جانور ہیں. ہر جانور مادہ، جو بھی مادہ جانور ہے، جو بھی ہر مادہ جانور اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ بکری اپنے بچے کو یوں بلا بلا کے دودھ پلاتی ہے. مرغی ہے اپنے بچوں کو چونچ مار مار کے اپنے پاؤں سے یوں کیا کہتے ہیں اس کو، زمین کھود کھود کے دانے اٹھا اٹھا کے اس کو کھلا رہی ہوتی ہے اور اس کو بلا رہی ہوتی ہے. تو یہ مادہ کوئی بھی جانور ہے اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، بلکہ پیار کرتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی اولاد کی محبت ڈال دی ہے. ہاتھی جیسا بڑے سے بڑا جانور آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کر ہاتھی کا بچہ مر گیا ہو. ہاتھی اپنے پاؤں کے نیچے اپنے بچے کو نہیں آنے دیتی. یہ ماں کی محبت ہے جو اللہ نے اپنی اولاد کے لیے ہر جانور مادہ کے دل میں ڈال دی ہے. یہ ہے جانور. میں موٹی سی ایک اور بات عرض کرتا ہوں. چند جانور ایک علاقے میں ایک جگہ پہ ایک ڈیرے پر ایک فارم پر رہتے ہیں. ان میں سے ایک مالک جو ہے وہ جانور کو بیچ دیتا ہے. جب اس کو جانور بکتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، اس کو رسی کھینچ کے باہر لے جا رہا ہوتا ہے، باقی سارے جانور بول رہے ہوتے ہیں. یہ چند دن کٹھے رہنے کی وجہ سے آپس میں جانوروں کی محبت اتنی ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کرتے. وہ اس پہ بولتے ہیں چے جائے کہ انسان. تو یہ جانور سے جو اپنی طرف یہ کھینچ رہا ہے اس کو بھی محبت کہہ لیں. بے جان ہے تو اس کو کشش کہیں گے، اور جاندار میں ہے تو اس کو محبت کہیں گے. پھر اس کے بعد باری آتی ہے انسان کی، جس کے اندر عقل ہے، جس کے اندر شعور ہے، جس کے اندر سمجھ ہے. یہ سمجھتا ہے، علم ہے، عقل ہے، شعور ہے.
عقل، شعور، علم کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے. باپ بیٹے سے، بیٹا والدین سے، والدین اپنی اولاد سے، اور ہمسایہ ہمسائے سے، اور ایک دوسرے استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے. گویا کہ جتنا بھی یہ تعلق چل رہا ہے یہ اس کو محبت کہیں گے. اور انسان کی پھر آگے دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک قسم وہ ہے جس نے ایمان کو قبول کیا ہے، اور دوسرا وہ ہے جس نے قبول نہیں کیا. جس نے قبول کیا ہے اس کو مومن، مسلمان کہیں گے، اور جس نے نہیں کیا اس کو کافر کہیں گے. کافر کی کتنی قسمیں ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میرا موضوع ہے. بہرحال مومن اور کافر اب یہ دو ہیں. کافر بھی محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. جو مومن ہے محبت وہ بھی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ مومن ہے، کافر ہے، وہ محبت کرے گا. وہ نہیں دیکھتا اس سے کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، اس سے کتنی، اس سے کتنی، اس سے کتنی. وہ یہ معیار اس کے ہاں ہے ہی نہیں. اس کے ہاں ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ہمسایہ، اپنا، غیر، سب برابر. لیکن مومن ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس موقع پر اس سے اتنی محبت کرنی ہے، کتنی؟ جتنی میرے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثلا آدمی دیکھتا ہے اس کے سامنے 4 یا 5 قسم کی عورتیں بٹھا دیں. عورتیں بیٹھی ہیں، اب بیٹھی ہوئی عورتوں کو وہ دیکھتا ہے. کافر دیکھے گا تو اس کی نظر کا زاویہ برابر ہوگا. مومن دیکھے گا تو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی عورت پر جو نظر کا زاویہ ہے وہ مختلف ہوگا. ایک عورت بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، اور یہ کوئی اور عورت ہے، غیر محرم ہے. اب اس کی نظر میں فرق آئے گا. ماں پہ نظر پڑ رہی ہے، چہرہ ماں کا ہے تو دیکھنے کا انداز، اور ساتھ بہن ہے اس پہ دیکھنے کا انداز، اور آگے بیوی ہے تو اس کو دیکھنے کا انداز، اور ساتھ ہی بیٹی ہے تو بیٹی پہ، اب بیوی اور بیٹی دونوں ساتھ ہیں تو کیا وہی نظر جو بیوی پر پڑ رہی ہے وہی نظر کا انداز بیٹی پر بھی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. اور جو بیٹی پر ہے اس کے ساتھ ہی ہمسائے کی یا کوئی اور عورت، کوئی بھی عورت ہے وہ بیٹھی ہے تو یہ انداز نہیں بلکہ نظر جھک جائے گی. کیوں جھکے گی؟ ماں کو ماں سمجھ کر دیکھا، اللہ نے حکم دیا تھا یہ تیری ماں ہے، اس کی محبت میں تم دیکھو گے تمہیں حج اور عمرہ مقبول کا ثواب مل جائے گا. اس کو دیکھو گے یہ تمہاری بہن ہے، حق بنتا ہے تم نے اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. بیوی ہے اس کا انداز اور ہے، بیٹی ہے تم باپ ہو، شفقت محبت سے دیکھو. اور ساتھ ہی غیر محرم ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے. محبت تو کی جا رہی ہے، کس سے کتنی کرنی ہے؟ جس سے جتنی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہر ایک سے دنیا میں رہتے ہوئے جو آدمی جس سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں
کہ یہ کیا تھا؟ جس سے جتنی یا کس سے جتنی محبت کرنی ہے اتنی کرنی ہے جتنی اللہ رب العزت نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مخلوق سے بھی محبت کرتی ہے اور مخلوق خالق سے بھی محبت کرتی ہے۔ ہم لوگ ہر ایک سے محبت کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے محبت کا حکم دیا ہے۔ اگر نہ دیتے ہم کبھی بھی کسی سے بھی محبت نہ کرتے۔ کاش کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کا یہ معیار بنا دے۔ ابھی ہے نہیں، میں تو اپنی بات عرض کر رہا ہوں نا۔ امید ہے کہ پہلے بھی آج تک میں نے ایسا کیا نہیں ہے، شاید امید ہے کہ ایسا کہوں بھی نہیں۔ میں نے آپ کا لفظ پورے بیان میں کبھی نہیں بولا، ہمیشہ میں ہم یا ہمیں ایسی بات ہی عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کا یہ معیار بنا دیں کہ ہم جس سے جتنی محبت کریں اس سے اتنی کریں جتنی میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب آپ تو طالب علم ہیں، جزیات تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ سمجھتے ہیں، آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کس سے کتنی کرنی ہے جتنی اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، میں ان کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، ذہن میں آ گیا ہے۔ اللہ والے تھے، بہت نیک تھے۔ ایک دیہاتی آدمی تھا، جنگل میں روزانہ جایا کرتا تھا اور وہاں سے دریا گزرتا تھا۔ دریا میں پانی کم ہوتا تھا، ایسے ہی چلا جاتا، گزر جاتا، تیراکی کر لیتا۔ ایک دن گیا، جیسے آج کل بارش ہے، تیز بارش ہوئی، طوفان آیا، وہ دریا میں سیلاب آ گیا۔ اب وہ گیا، دریا پہ تو مشکل ہے، تیراکی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ والوں کے پاس چلتے ہیں، دعا کرا لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا کی برکت سے آسانی فرما دیں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھائی؟ دعاؤں کی برکت سے آسانیاں ہوتی ہیں نا۔ اعمال کے وسیلہ دے کر دعا کی جائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ غار والا واقعہ اس پر مکمل دلیل ہے، ایسی بات ہے، اشارہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نیک آدمی ہیں، دعا فرما دیجئے تاکہ دریا سے میں نے گزرنا ہے، طوفان آیا ہوا ہے اور چل رہا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو حضرت کی بات سنیں، بزرگوں کی۔ فرمایا بیٹا جاؤ، دریا پر کھڑے ہو کر یوں دعا کرو، اے اللہ تیرے اس بندے کا واسطہ جو آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، اس کی برکت سے اے اللہ دریا کی طوفانی کو کم کر دے۔ اب وہ گیا، دعا کی، ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس دریا کی روانی کو تھما دیا، تھم گئی، دریا تھم گیا، آہستہ ہو گیا۔ اب وہ گزر گئے۔ گزرنا تو تھا، روزانہ جاتے تھے، ہاتھ میں وہ کیا ہے، روٹی چھوٹی بھی تھی جو دوپہر کو کھایا کرتے تھے، 3-4 روٹیاں، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹفن میں، آج کل ٹفن، اور پرانا کوئی کپڑے میں باندھی ہوئی تھی، اس کے اندر اچار بھی ڈالا ہوا تھا، چلو جا کے کھا لیں گے۔ اب واپسی پہ پھر دریا اسی طرح۔ اس نے کہا اب کیا کروں؟ پتہ چلا یہاں بھی ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جاتا ہوں۔ اب وہ اس پار جو اللہ والے تھے ان کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی خدمت میں چلے گئے۔ عرض کی حضرت آتے ہو تو آ گیا، بڑی مشکل سے آیا ہوں، اللہ پاک نے آسانی پیدا فرما دی تھی، ہو گیا، اب آپ دعا فرما دیں تاکہ میں واپسی دریا سے گزر جاؤں۔ حضرت نے فرمایا دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی کھانا شانا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت میرے پاس تو ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں دعا کر دیں۔ اور وہ 3-4 جو روٹیاں تھیں حضرت کھا گئے۔ کھانے کے بعد توجہ فرمائیے، کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا جاؤ دریا پہ کھڑے ہو کر اللہ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ تیرے اس بندے کے نیک اعمال کا واسطہ
جس نے آج تک روٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کھانا تو دور کی بات۔ پہلے ہی دل میں خودکشی تھی ان بزرگوں پہلے والوں کو دیکھ کر۔ کیا تھی؟ 8-9 بچے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں بیوی کے پاس نہیں گیا، تو یہ بزرگ اس سے بھی آگے چلے گئے، میرے سامنے کھایا ہے، 3-4 روٹیوں پہ ہاتھ صاف کر گئے، اور ابھی کہتے ہیں کہ میں نے لقمہ بھی نہیں کھایا۔ جس نے کبھی روٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، دعا کی، اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل، اس دعا کی برکت سے دریا کو تھما دیا، طغیانی جو تھی کم ہوئی، دریا سے تیراکی کی گزر گئے۔ اس لیے کہتے ہیں جو دل میں کوئی خلش ہو، کسی کے بارے میں دیکھ لیں تو دل میں رکھے نہیں، اپنے شیخ سے رابطہ کر لیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اپنے شیخ سے رابطہ کر لیں کہ حضرت میرے ذہن میں یوں بات تھی، کیا ایسی ہے؟ میں نے دیکھا۔ اب انہوں نے اپنے شیخ سے رابطہ کیا کہ حضرت میری بات سمجھ سے بالا تر ہے، دونوں کے پاس گیا ہوں، پچھلی بات تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ایسا کہا کہ دیکھو چلتے ہیں ان کے پاس، پوچھ لیتے ہیں۔ پوچھا، حضرت آپ کے تو 7-8 بچے ہیں، آپ کہتے ہیں کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ کہتے ہیں اللہ کا حکم نہ ہوتا، پیارے نبی کی سنت نہ ہوتی، نہ شادی کرتا، نہ بیوی کے پاس جاتا، جب بھی گیا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کر، نبی کی سنت سمجھ کر گیا ہوں، اپنی دلی خواہش سے کبھی بھی نہیں گیا۔ اور دوسروں سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا، اللہ کا حکم ہے کھا لو پی لو، میرے نبی کی سنت ہے کھاتے تھے پیتے تھے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، میرے نبی کی سنت نہ ہوتی، نہ کھاتا نہ پیتا، نہ کبھی میں نے اپنی مرضی سے کھایا ہے، جب بھی کھایا ہے اپنی خواہش سے نہیں کھایا، اللہ کا حکم سمجھ کر کھایا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر کھایا ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس سے جتنی محبت کرنی ہے اس سے اتنی کرنی ہے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، ہم ماں سے بھی محبت نہ کرتے، باپ سے بھی نہ کرتے، اولاد سے بھی نہ کرتے۔ ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ ہر اس ذات سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت تو نے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ہم کسی سے محبت نہ کرتے۔ اپنی سوچ، اپنی فکر یہ بنا لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو محبت مطلوب ہے، محبت مطلوب ہے، اللہ چاہتے ہیں۔ جب اللہ یہ چاہتے ہیں انسان انسان سے محبت کرے، اگر نہ ہوتی تو اللہ محبت کا مادہ ہی نہ ڈالتے، اللہ محبت کا مادہ ہی نہ ڈالتے۔ الگ بات اور غلط بات جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے عشق کیا ہے، کر کر ہمیں دکھا دیا، ہم بھی وہی عشق کر رہے ہیں۔ کیا اللہ نے اپنے نبی سے جو محبت کی ہے تم وہی محبت ایرے گہرے سے کرتے ہو؟ دلیل وہ دی جاتی ہے اور فٹ کہاں پہ کی جا رہی ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جب اللہ نے محبت کا مادہ ہر ایک کے اندر رکھا ہے اور ہر ایک کو محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تو کیا اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں؟ چاہتے ہیں، صرف چاہتے نہیں، صرف چاہتے نہیں۔ بھائی پانی دینا، جی یہ پانی، یہ کون سا پانی ہے؟ یہ بالکل نارمل ہے، ذرا گرم دینا، گرم پانی دو۔ وہ کہتے ٹھیک، بیان کرنے والے نے کہا پانی گرم دو، جی یہ پانی گرم ہے۔ گرم کا کیا مطلب ہے؟ ٹھنڈا نہیں ہے۔ گرم کا کیا مطلب ہے؟ تازہ ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، ٹھنڈے کی نفی ہے۔ فرمایا نہیں، تھوڑا سا گرم پانی زیادہ گرم دو، میں گلے کے اندر کیا وہ خارش ہو رہی ہے، غرارے کرنے ہیں، تو یہ زیادہ گرم مانگا جا رہا ہے۔ اللہ نے انسان سے نہیں، صرف انسان سے نہیں بلکہ ایمان والوں سے محبت کا مطالبہ کیا ہے۔
صرف محبت کا نہیں بلکہ اشد محبت، اشد بھی نہیں، محبت کا مطالبہ محبت کا نہیں، شدید محبت شدید کا بھی نہیں بلکہ اشد محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ فرمایا میں نے مطالبہ ایمان کا کیا ہے، محبت کا کیا ہے، اور کس سے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، ایمان والا ہے ہی وہ جو اللہ سے اشد محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ سے سخت ترین محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی تو یہ نشانی ہے، ایمان کی یہ نشانی ہے۔ ایک جگہ پہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ہے یا کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے اور ایک ہاتھ میں آگ ہے، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، مخالف ہیں۔ ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی۔ کسی نے پوچھا کہ پانی کا کیا کرنا ہے، آگ کا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا آگ سے جنت کو جلا دوں گی، آگ سے جہنم کو جلانے جا رہا ہوں، اور پانی سے جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہا ہوں۔ کا فائدہ یہ ہے، کچھ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں جہنم کے خوف سے، کچھ کرتے ہیں جنت کے شوق سے۔ نہ جنت نہ جہنم، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ ہی سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، جب اللہ سے محبت کریں گے تو کیا جنت نہیں ملے گی؟ جو جنت والے سے محبت کرے گا تو جنت تو اس کو خود بہت مل جائے گی، جنت اس کو خود بہت مل جائے گی۔ اس کے لیے میں ایک دو واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرا اپنا مزاج ہے، میں واقعات کو ضرور عرض کیا کرتا ہوں، اس سے بات کھلتی بہت ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے غلام ایاز اور محمود، انہی کے بارے میں آتا ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ غلام تھے لیکن غلام بہت پیارے تھے۔ ایاز غلام تو تھا لیکن بہت پیارا تھا۔ محمود آقا تھے، بادشاہ تھے، نیک تھے۔ بکتے بکاتے آ گئے، محمود نے اس کو خرید لیا، خریدا تو کچھ صلاحیتیں دیکھی، دیکھ کر آپ نے قریب کر لیا۔ قریب ہوا تو جو آج بیماری ہے نا، یہ آج نہیں ہے، پرانی تھی، اور ان لوگوں میں شاید ہم سے بھی زیادہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلام اور یہ ہم سے اوپر چلا گیا، تو وہ حاسدین وہاں بھی موجود تھے۔ ان کا بادشاہ سلامت، ہمارے ہوتے ہوئے یہ مقرب آپ کا، یہ کیسے؟ یہ بات ذہن میں تھی، اور اس کی ٹوہ میں رہتے تھے کہ دیکھیں کوئی نقص وغیرہ نکال لیں کہ بادشاہ کو شکایت کریں۔ ایک دفعہ انہوں نے آخر کر شکایت کر ہی دی، کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کا بہت قریبی بنا ہوا ہے نا، چور ہے، چوریاں کرتا ہے۔ اس نے کہا ہاں ایاز چوری کرتا ہے؟ میں نہیں مانتا۔ بادشاہ سلامت کرتا ہے؟ اس کا اچھا۔ کہا کہ چلو کسی وقت اچانک تلاشی لیں گے۔ ایک دن اچانک جیسے مدرسوں کی تلاشی ہوتی ہے، محترم کہتے ہیں ہاں بھائی چلو سارے طالب علم مسجد میں جمع ہو جاؤ، اپنی اپنی چابیاں دے دو۔ اب ایک دن سارے وزیروں کو بلایا، بلا کر ساتھ لیا اور ساتھ لے کر ایاز کے کمرے میں پہنچے۔ ایاز الماری کھولو، الماری کھولی، صرف دو چیزیں موجود، ایک قمیص پھٹی ہوئی اور ایک جوتا ٹوٹا ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا بادشاہ یہی ہے بس، اس کا اور کچھ نہیں۔ کہا جی نہیں کچھ نہیں۔ اچھا تو یہ بتا
کہ تو روزانہ آ کر سونے سے پہلے الماری کھول کے کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا دیکھتا یہ ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اے ایاز اپنی اوقات کو یاد رکھنا، تیری اوقات یہ ہے جب تو آیا تھا تو ایک یہ قمیض تھی یا یوں پوشاک تھی، ایک قمیض تھی اور ایک یہ ٹوٹا ہوا جوتا تو نے پہنا ہوا تھا، کبھی بھی بادشاہ تجھے اپنے دربار سے نکالے گا تو اسی میں تو نے واپس جانا ہے۔ وقت کی جمع کیا ہے؟ اوقات، اس لیے اسی میں رہنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میری اوقات یہی ہے، میں اسی میں رہتا ہوں، میں صرف اسی کو دیکھتا ہوں۔ اب وہ شرمندہ تو تھے، انہوں نے کہا اب بتاؤ، کہتے ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ روزانہ آتا ہے، الماری کھولتا ہے بند کر دیتا ہے، کھولتا ہے بند کر دیتا ہے، ہر کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کو دیکھتا ہے نا۔ خود ہی قیاس کر رہے تھے اور خود ہی اپنے دلائل بیان کر رہے تھے اور یوں جمع تھے۔ اب بادشاہ کی نظروں میں اس کی عزت، اس کی وقت اور بڑھ گئی، جب بڑھی تو اس نے اور اپنا قریبی کر لیا۔ ایک دفعہ بادشاہ کو قریب ہوئے، کہنے لگے بادشاہ آپ نے کیا چیز اس میں دیکھی ہے، کیا چیز دیکھی ہے آپ نے اس میں جو اتنا قریبی کر لیا ہے؟ تو غلام ہے تو نوکر ہے تو یہ، اور تو نے اس کو وزیر بنا دیا ہے۔ کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ وقت تھوڑا ہے ورنہ اس کی بھی تفصیل کرتا ہے، صرف اس جملے کی، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اب ان کا کہ چلو، ایک دن اچانک سب وزیر مشیر جمع ہیں اور اس نے کہا کہ جاؤ وہ جو ہیرا ہے نا وہ لے کے آؤ۔ ہیرا آ گیا، انمول ہیرا۔ انمول کیا مطلب؟ کوئی مول نہیں، نہ جس کا مول لگ ہی نہیں سکتا یا اس کا مول ادا نہیں کر سکتا کوئی، انمول اسے کہتے ہیں۔ اب وہ انمول ہیرا آ گیا، توڑو اس کو۔ ہیرا بھی دیا، اس کے ساتھ تھوڑی بھی دے دی، توڑو۔ نہیں بادشاہ رہنے دو۔ آپ بھی توڑو۔ نہیں بادشاہ رہنے دو۔ توڑو بھائی۔ نہیں توڑا۔ چلتے 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 آخر میں ایاز بیٹھا تھا، توڑو اس کو۔ اس نے مارا، توڑ کے کرچی کرچی کر دیا، بس اب یہ سارے خوش، بغلیں بجا رہے تھے آج پتہ چلے گا۔ ابھی گیا لیکن ہونا کیا تھا؟ ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تم نے توڑا کیوں نہیں؟ اتنا قیمتی ہیرا، انمول ہیرا، بادشاہ خزانے میں ایک ہی تھا، توڑ دیتے دوسرا کہاں سے لاتے؟ اچھا آپ نے کیوں نہیں توڑا؟ اب میں کہوں اپنی زبان میں، آج کی زبان میں، جیسے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے یہی مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہ اپنا خود سوچتے نہیں ہیں، دوسرے پہ بس یہی مناسب ہے، میر صاحب اس طرح کر لیتے ہیں، آج گوشت ہی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے میر صاحب جو اس نے مشورہ دیا ہے، میری بھی یہی رائے ہے۔ اب اسی طرح چلتے چلتے چلتے، بھئی اس کو تنقید نہ سمجھنا، آج رائے مزاح کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آخر پہ ایاز تم نے اس کو توڑ دیا؟ جی بادشاہ توڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے خزانے میں ایک ہی یہ ہیرا تھا؟ جی بادشاہ پتہ ہے ایک ہی ہیرا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ بادشاہ سلامت یہ تو انمول ہے۔ یہ کیا ہے؟ انمول ہے۔ انمول کا پتہ ہے؟ جی بادشاہ سلامت پتہ ہے۔ پھر کیوں توڑا؟ سنیے بادشاہ سلامت، ایک طرف ہیرے کی قیمت، ایک طرف آپ کے حکم کی قیمت، آپ کے حکم پر اس جیسے ہزاروں ہیرے توڑ سکتا ہوں، آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا، آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ اب یہ بات کی تو بادشاہ کے دل میں اور محبت بڑھ گئی۔ پھر ایک دن محمود باہر، ایاز باہر تھا، محمود نے اعلان کروا دیا، اس بات پہ لا رہا ہوں، پچھلی بات سنا کر اس بات پہ لا رہا ہوں، اعلان کیا آج اس محل میں جو شخص جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی۔ بس یہ کہنا تھا، ہمارے جیسے لالچی بھی وہیں تھے، کسی نے کرسی اٹھائی، کسی نے سپیکر اٹھایا، کسی نے گلاس اٹھایا، اور کچھ نہیں تو ٹیشو پیپر اٹھایا،
ہر چیز اٹھا کے لے جا رہے تھے. جب بادشاہ نے کہا جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے اس کی لے جاؤ، لے کے جا رہے تھے. ایسے ہی ہلچل مچی ہوئی تھی، سروں پہ کرسیاں میز اٹھائے ہوئے تو لوگ جا رہے. اتنے میں ایاز بھی پہنچ گئے. یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ جی نہیں پتا. بادشاہ نے اعلان کیا ہے جس پہ ہاتھ رکھو گے اس کی ہو گئی. اور وہ دوڑتا ہوا محل میں پہلے سے تیز دوڑ رہا ہے. آپ اور میں کیا سمجھیں گے؟ جو میں اور آپ سمجھے ہیں وہ اس کا سوال جواب نہیں تھا، ان کی وہ نیت نہیں تھی. محل میں پہنچے سیدھا بادشاہ کے پاس. بادشاہ سلامت، سنیں آج آپ نے کوئی اعلان کیا ہے؟ ہاں کیا ہے. ذرا اپنی زبان سے اعلان تو کر دو. کہا کہ جو چیز اس محل میں موجود ہے اس پر جو بھی ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو گئی. بادشاہ آپ نے اعلان کیا ہے نا؟ ہاں کیا ہے. اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ایاز یہ کیا؟ کہا جس کا سلطان اس کی سلطنت، جس کو بادشاہ ملا اس کی بادشاہت، جس کو خدا ملا اس کو خدائی ملی. جس کو خدا ملا اس کو خدائی ملی. تو جس کو اللہ ملے گا، خدا ملے گا، تو یہ جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے؟ محبت اللہ سے کرتا ہو، اللہ اپنے محبوب کو جہنم میں ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا. محبت اللہ سے کرتا ہو، اللہ اپنے محبوب کو جنت نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. صرف محبت نہیں، شدید کرتے ہیں. شدید نہیں بلکہ اشد محبت کرتے ہیں. اشد محبت اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کو ہر وقت راضی رکھیں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں. کبھی کبھی زندگی میں 2 نفل صلاۃ الحاجت اس نیت سے پڑھ لینا کہ اے اللہ مجھے تو اپنی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں نا، بیماری ٹھیک ہو جائے. صلاۃ الحاجت امی ٹھیک ہو جائے، امتحان میں پاس ہو جاؤں، میرا بیان ٹھیک ہو جائے، میرے جو لوگ یوں کر لیں، جب میں یوں کہوں تو حاجتیں ہیں نا. سب سے بڑی حاجت اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.